السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم فیڈرل بورڈ کلاس 10 کی پی ایس ٹی کا چیپٹر نمبر 6 شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے پاکستان اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن۔ اس چیپٹر کے اندر ہم پاکستان اور بین الاقوامی تنظیموں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون کون سے بین الاقوامی ادارے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان ان کے ساتھ مل کے کیسے کام کر رہا ہے۔ تو اس میں پاکستان اینڈ یونائٹڈ نیشنز، اسی طرح سارک، اسی طرح آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، کامن ویلتھ کنٹریز کے آرگنائزیشنز ہیں۔ تو یہ ساری ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پاکستان از اے رسپانسبل ممبر آف انٹرنیشنل کمیونٹی۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بین الاقوامی برادری کے اندر ایک انتہائی ذمہ دار ملک ہے۔ اٹ جوائنز انٹرنیشنل آرگنائزیشن ٹو پروموٹ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ پاکستان نے امن، ترقی اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو جوائن کیا ہوا ہے۔ ان آرگنائزیشنز کے اندر یو این، او آئی سی، سارک، کامن ویلتھ اینڈ ادرس، ٹھیک ہے۔ یہ سارے وہ ادارے ہیں جن کا پاکستان ایک سرگرم رکن ہے۔ پاکستان along with these organizations plays a role in solving various global issues۔ پاکستان ان اداروں کے ساتھ مل کر بہت سارے مختلف مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی ڈیزاسٹر ہو یا کوئی امن کو قائم کرنا ہو، اس طرح کے دیگر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن سے نمٹنے کے لیے پاکستان ان سارے اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے۔ تو ان سب اداروں میں جو دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے وہ ہے یو این او۔ تو اسی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یو این او اسٹینڈ فار یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن۔ تو چلیں اس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، what is the United Nations UN? The UN was created in 1945 after World War II۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1945 میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا تھا۔ جنگ کے آخر میں امریکہ نے جاپان کے اوپر نیوکلیئر بم پھینکے تھے، جس کی وجہ سے اس کے 2 شہر مکمل طور پہ تباہ ہو گئے تھے، ہیروشیما اور ناگاساکی۔ تو جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد تمام دنیا کے ممالک نے مل کے اس بات پہ غور کیا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ زمین تباہ ہو جائے گی، تو ہمیں ایک ایسی تنظیم بنانی چاہیے جو اس طرح کی عالمی جنگوں کو روک سکے۔ تو جس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن وجود میں آئی۔ 193 کنٹریز آر ممبرز ٹوڈے۔ آج اس تنظیم کے 193 رکن ممالک ہیں۔ اٹس مین گول از ٹو مینٹین پیس گلوبلی۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا بنیادی مقصد دنیا میں امن قائم کرنا ہے۔ اٹ آلسو ہیلپس سالو سوشل اینڈ اکنامک پرابلمس۔ اچھا، امن قائم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ملکوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنا، ان کے درمیان دوستی کا کردار ادا کرنا، دوستی بڑھانا ان کے بیچ، اور ادر جو ہے نا وہ سوشل ایشوز کو سالو کرنا بھی اس کی ذمہ داریوں میں ہے۔ ہیڈ کوارٹرز اس کا جو ہے وہ نیو یارک کے اندر ہے، یو ایس اے میں۔ تو 1945 سے اب تک یہ تنظیم اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس کی مزید ڈیٹیل ہم جان لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، امپورٹینس آف دا یو این۔
نمبر 1 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریونٹس وارز اینڈ پروموٹس پیسفل سولوشنز. پہلا تو جیسے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ دنیا کے اندر جنگوں کو روکنا اور امن قائم رکھنا اس کی ذمہ داری ہے. اس وجہ سے بھی یہ بہت اہم ہے. آپ دیکھیں کہ 1945 کے بعد اب تک کوئی تیسری ورلڈ وار نہیں ہوئی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی نہیں ہوگی. تو اس کے علاوہ پروٹیکٹس ہیومن رائٹس اینڈ فریڈمز. اچھا اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کے انسانی جو حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن کرنا اور لوگوں کی آزادی کی پروٹیکشن کرنا بھی اس کے ذمہ ہے. اس کے علاوہ ہیلپس ان ڈیزاسٹرز اینڈ ایمرجنسیز ورلڈ وائڈ. پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی سانحہ ہو جاتا ہے, کوئی بہت بڑا مس ایپ ہو جاتا ہے, کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, جیسے کوئی ایمرجنسی کنڈیشنز ہیں, زلزلہ آ جاتا ہے, طوفان آ جاتا ہے, سائیکلونز, کوئی بارشیں ہو جاتی ہیں, سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, تو ان ساری صورتحال کے اندر یہ تنظیم مدد کرتی ہے لوگوں کی. اس کے علاوہ فائٹس پوورٹی, ہنگر اینڈ ڈیزیز. اس کے علاوہ دنیا کے اندر بھوک, غربت اور بیماریوں کے خلاف بھی جہاں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے یہ ادارہ اپنا رول پلے کرتا ہے. اس کے علاوہ بلڈ کوآپریشن امنگ کنٹریز. مختلف ممالک کے درمیان کوآپریشن پیدا کرنا, تعاون بڑھانا اور ان کو مختلف قسم کی تنظیموں میں اکٹھا کرنا بھی اس کی رول میں سے ہے اور یہ اس کی امپورٹنس میں شامل ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ادارہ بنانے کے پرائمری آبجیکٹیوز کیا تھے, بنیادی مقاصد کیا تھے کہ یہ ادارہ کیوں قائم کیا گیا. مینٹین انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی. بین الاقوامی امن اور سیکورٹی کو مینٹین رکھنا. ڈیولپ فرینڈلی ریلیشنز امنگ نیشنز. مختلف قوموں کے درمیان, مختلف اقوام کے درمیان فرینڈلی ریلیشنز کو بڑھانا. سالو ورلڈ پرابلمز. اچھا دنیا کی جو پرابلمز ہیں مختلف قسم کی, چاہے وہ سوشل ہوں, اکانومک ہوں, ہیلتھ کی ہوں, کوئی بھی اس طرح کی پرابلمز ہو ان کو سالو کرنا. پروموٹ رسپیکٹ فار ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس کے رسپیکٹ کو پروموٹ کرنا. انکریج کوآپریشن ٹو ریچ گلوبل گولز. اس دنیا کے جو گولز ہیں جو کوآپریشن کی وجہ سے گین کیے جا سکتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے انکریج کرنا, ان کی مدد کرنا, کوآپریٹ کرنا ان کے ساتھ بھی اس کے پرائمری ٹاسک کے اندر شامل ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یو این آرگنز کون کون سے ہیں, کون کون سے ذیلی بڑے ادارے یو این کے تحت کام کر رہے ہیں. تو ان میں سب سے پہلے تو آپ جنرل اسمبلی کے بعد سیکورٹی کونسل ہے, ایکوسوک, ECO, SOC جس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی اس کا بہت اہم ادارہ ہے. اس کے علاوہ اس کا سیکریٹریٹ اینڈ ٹرسٹیشپ. یہ ہم آگے ابھی اس کو ڈیٹیلز میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یو این آرگنز کے اندر جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ جنرل اسمبلی ہے. یو این کے تمام ممبر کنٹریز جنرل اسمبلی کے ممبر ہیں, یعنی 193 اس کے رکن ممالک جو یو این کے رکن ممالک ہیں وہ سارے کے سارے جنرل اسمبلی کا حصہ ہیں. ایوری کنٹری ان دا یو این از اے ممبر. ایچ کنٹری ہیز ون ووٹ. ہر ملک کا ایک ووٹ ہے. جب بھی کوئی بڑا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے تو تمام ممبرز ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور 193 ممبرز ہیں تو 193 ووٹس بنتے ہیں. اس کے علاوہ ڈسکسز گلوبل پرابلمز اینڈ میکس ریکمنڈیشنز. یہ جتنی بھی گلوبل پرابلمز ہیں, بین الاقوامی مسائل ہیں, ان کو اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے اور ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں. سفارشات پیش کرتے ہیں اپنی کہ ان مسائل کا کیا حل ہونا چاہیے, تو اکثریت رائے سے پھر جو بھی فیصلہ ہو اس پہ عمل درآمد شروع ہوتا ہے. الیکٹس ممبرز ٹو ادر یو این باڈیز. اچھا باقی جتنی یو این باڈیز ہیں, جتنے آرگنز ہیں, ان کے ممبر کی سلیکشن کا کام بھی جنرل اسمبلی کرتی ہے. اس کے علاوہ میٹس ونس اے ایئر
in New York. ہر سال نیو یارک کے اندر ان کا ایک اجلاس ہوتا ہے. یہ تنظیم کا جمہوری چہرہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ سب کی آواز سنی جاتی ہے، تمام مسائل زیر بحث لائے جاتے ہیں اور سفارشات پیش کی جاتی ہیں. ہر ملک اس کے اندر ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، اور یعنی کہ یہ ایک حقیقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کا یہاں پہ مظاہرہ کیا جاتا ہے. ہر ممبر اس کے اندر ووٹ کاسٹ کرتا ہے اور فیصلہ سازی کے اندر اپنا حصہ ڈالتا ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا جو بڑا ادارہ ہے وہ ہے سیکورٹی کونسل. یہ ادارہ دنیا کے اندر امن و سلامتی کے معاملات کو دیکھتا ہے. بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے UN بنائی گئی تھی اس کام کو دیکھنے کے لیے مین رول جو ہے وہ سیکورٹی کونسل ہی پلے کرتی ہے. رسپانسیبل فار پیس اینڈ سیکورٹی، یہ پوری دنیا کے اندر پیس اور سیکورٹی کے لیے ذمہ دار ہے، یعنی امن امان اور سلامتی کی صورتحال کو بحال رکھنا اور اس کے دیگر معاملات کو دیکھنا اس کی ذمہ داری ہے. اس کے ٹوٹل 15 رکن ممالک ہیں، 15 ممبرز، 5 پرماننٹس اینڈ 10 ٹیمپریری. 5 اس کے پرماننٹ ممبرز ہیں جن کو ویٹو پاورز بھی کہا جاتا ہے، اور 10 اس کے عارضی ممبر ہوتے ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً چینج ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو پرماننٹ ممبر ہیں جن کے اندر امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین شامل ہیں، یہ چینج نہیں ہوتے، یہ پرماننٹ ویٹو پاورز ہیں، اور کوئی بھی سیکورٹی کونسل کا ڈیسیژن ان 5 ممالک کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بھی ڈیسیژن لیا جاتا ہے تو 5 ممالک، 5 ویٹو پاورز کی اس کے اندر ایکسیپٹنس ضروری ہے. اگر ایک ملک بھی ویٹو کر دیتا ہے یا انکار کر دیتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ فیصلہ معطل ہو جاتا ہے. تو پرماننٹ ممبرز USA, UK, رشیا، چائنا اینڈ فرانس. کین سینڈ پیس کیپرز، اپلائی سینکشنز اور اپروو ملٹری ایکشنز. اچھا، امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے یہ پیس کیپرز بھیج سکتے ہیں، یعنی امن فوج کو بھیج سکتے ہیں کہیں بھی. اچھا، ان کے اوپر پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں ملکوں کے اوپر اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے. جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ایران کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان نے جب 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے تو پاکستان کے اوپر بہت ساری سینکشنز لاگو ہو گئی تھی. تو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ملک ان کی بات نہیں مان رہا تو اس کے اوپر یہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، جس سے ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ ان کے فیصلوں کو مد نظر رکھیں. میکس بائنڈنگ ڈیسیژن فار UN ممبرز، یعنی کہ یہ جو بھی ڈیسیژن لیتی ہے سیکورٹی کونسل، اس کے تمام ممبر ممالک کو وہ ہر صورت میں فیصلہ ماننا ہوتا ہے. بائنڈنگ ڈیسیژن کا یہ مطلب ہے کہ تمام ممبر ممالک اس کا فیصلہ مانتے ہیں. تو سیکورٹی کونسل بہت اہم ادارہ ہے UN کا، اسپیشلی جہاں بھی جنگی صورتحال ہوتی ہے دنیا کے اندر تو یہ ادارہ فوراً سے حرکت میں آ جاتا ہے. تو پاکستان بھی کئی بار اس کا عارضی رکن بن چکا ہے. سیکورٹی کونسل کے بعد جو نیکسٹ ادارہ آتا ہے وہ ایکوساک یا ECO SOC جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے. یہ ایک اقتصادی اور سماجی کونسل ہے. ایکوسیک مینز اکانومک اینڈ سوشل کونسل، یعنی ایک اقتصادی اکانومی کو دیکھتی ہے اور اس کے علاوہ سوشل معاملات کو بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے. اٹ ورک فار اکانومک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ان دا ورلڈ. دنیا کے اندر اکانومک اور سوشل ڈیولپمنٹ کو دیکھنا بھی اس ادارے کا کام ہے. اس ادارے کے اندر 54 ممبر کنٹریز ہیں. اٹ ہیز 54 ممبر کنٹریز، تو جو کہ پوری دنیا کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اٹ ورکس ود ایجنسیز لائک WHO اینڈ UNICEF. یہ دیگر اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کے اندر آپ WHO کا ذکر کر سکتے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. اس کے علاوہ UNICEF بھی اس کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے.
یونیسیف اسٹینڈ فار یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ۔ یہ ادارہ 11 دسمبر 1946 کو قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر افیکٹڈ بچوں کو سپورٹ کرنا۔ تو تب سے یہ ادارہ اپنے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے اور 190 کنٹریز کے اندر یہ آپریٹ کر رہا ہے۔ اٹس ایم از ٹو امپروو ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ۔ اس کا مقصد صحت، تعلیم اور معیاری زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ یو این آرگنز کے اندر ایک اور انتہائی اہم ادارہ جسے آئی سی جے کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ آئی سی جے مینز انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ یہ بین الاقوامی عدالت انصاف ہے۔ اٹ ریزولوز لیگل ڈسپیوٹس بٹوین کنٹریز۔ یہ ممالک کے درمیان قانونی تنازعات کو حل کرتی ہے یہ عدالت۔ اٹ ہیز 15 ججز، 15 جج ہیں اس کے۔ اٹ از لوکیٹڈ ان دا ہیگ، نیدرلینڈس۔ نیدرلینڈ کے اندر ہیگ نامی شہر کے اندر اس کا مین آفس ہے، مین عدالت وہاں پہ ہے۔ اٹ آلسو ایڈوائز دا یونائٹڈ نیشنز آن لیگل میٹرز۔ یہ اقوام متحدہ کو قانونی مشورے بھی دیتی ہے۔ جتنے بھی کوئی قانونی معاملات آ جاتے ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اپنے مشورے اقوام متحدہ کو دیتی ہے اور قانونی تنازعات کو حل کرتی ہے۔ یو این آرگنز کے اندر نیکسٹ ہم جس کا ذکر کرنے والے ہیں وہ ہے سیکریٹریٹ، یعنی کہ مین آفس، جہاں سے روزمرہ کے تمام کام کسی بھی ادارے کے مین آفس میں کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی اس طرح کا ایک ادارہ ہے۔ دا سیکریٹریٹ از دا مین آفس آف دا یونائٹڈ نیشنز۔ یہ یونائٹڈ نیشن کا اہم اور مین دفتر ہے۔ اٹ رنز دا ڈیلی ورک آف دا یو این۔ اقوام متحدہ کا روزمرہ کا تمام کام یہ ادارہ سنبھالتا ہے۔ دا ہیڈ از کالڈ دا سیکرٹری جنرل۔ اس ادارے کا جو سربراہ ہے اسے سیکرٹری جنرل کہا جاتا ہے۔ اٹ ہیلپس دا یو این آرگنز ڈو دیئر ورک۔ یہ دیگر اداروں کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اپنا کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکے۔ اٹ از لوکیٹڈ ان نیو یارک، یو ایس اے۔ یہ نیو یارک کے اندر واقع ہے، امریکہ میں۔ تو وہاں سے یہ اپنے تمام معاملات کو، تمام دفتری امور کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لاسٹ جو اس کا آرگن ہے ٹرسٹی شپ، اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ دا ٹرسٹی شپ کونسل از ون آف دا مین یو این آرگن۔ یہ بھی مین یو این آرگنز کے اندر آتا ہے۔ اٹ واز میڈ ٹو ہیلپ ٹیریٹریز بیکم انڈیپینڈنٹ۔ یہ ان علاقوں کی مدد کے لیے بنایا گیا تھا جو اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہوتے تھے۔ اٹ لکڈ آفٹر ٹرسٹ ٹیریٹریز انٹل دے گاٹ سیلف گورنمنٹ۔ یہ اس ٹائم تک ان اداروں کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ خود اپنے ادارے کا انتظام نہیں سنبھال لیتے، اپنی حکومت نہیں بنا لیتے۔ ناؤ اٹ ڈز ناٹ میٹ ریگولرلی بیکاز اٹس ورک از آلموسٹ فنشڈ۔ اب یہ باقاعدگی سے کام نہیں کر رہا، نہ اس کے ریگولر کوئی اجلاس ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میکسیمم اپنا کام مکمل کر چکا ہے، تقریباً سارا اس کا جو ذمہ کام تھا وہ ہو چکا ہے۔ فی الحال دنیا کے اندر اس طرح کی ان کی نظر میں کوئی ایسی ٹیریٹری یا کوئی گورنمنٹ نہیں ہے جو آزادی کی جنگ لڑ رہی ہو۔ اٹ از بیسڈ ایٹ یو این ہیڈ کوارٹرز نیو یارک۔ یہ بھی نیو یارک کے اندر ہی جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کا، اس کے اندر ہی واقع ہے اس کا دفتر۔ عزیز طلباء، یہ پہلا پارٹ تھا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے بارے میں۔ تو ہم نے اس لیکچر کے اندر یو این کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا ہے کہ یو این کا ادارہ کب، کیسے اور کیوں وجود میں آیا، یہ کیا کام کرتا ہے، اس کے جو میجر آرگنز ہیں وہ کون کون سے ہیں، کون کون سے اس کے ذیلی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور ہر ادارے کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ابھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کا یو این کے اندر کیا رول ہے، پاکستان
کیا اہم کام سر انجام دے رہا ہے یو این کے ساتھ مل کے، اور یو این پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہے یا کیا کیا ہے اس نے. تو یہ چند دیگر معاملات ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ابھی اس لیکچر کی بھی لینتھ کافی زیادہ ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.